السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر فضل کرم احسان ہوا کہ اللہ پاک نے اس گئے گزرے فتنے فساد والے دور میں ہمیں اور آپ کو سالی مبارک محنت کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس سالی مبارک محنت کو اللہ پاک وقت کے سب سے زیادہ برگزیدہ محبوب ترین ہستیوں کو عطا فرماتے ہیں، یعنی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، چنے ہوئے محبوب ترین انسانوں میں سے۔ ہمارا آپ جانتے ہیں، علماء کرام سے سنتے ہیں علماء کرام سے سنتے ہیں کہ ایک شہید، اللہ کے راستے کا ایک شہید، خون کا قطرہ زمین پر نہیں پہنچتا، اللہ پاک اس کی پیچھے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک ایسا شخص مسلمان جو محنت کرے مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کے لیے محنت کرے، اور وہ سنت جو ہے مٹی ہوئی سنت وجود میں آ جائے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر اور ثواب ہے۔ اور ایک شہید کی قیمت اللہ کی نظر میں کیا ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر نہیں پہنچتا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اپنے ایمان پر جم گئے، اللہ پاک نے میرے دوستوں قرآن پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ان کی تعریفیں فرمائی ہیں۔ شب جمعہ ہے، کل جمعہ کا دن ہے، ایک صورت آتی ہے قرآن پاک میں جس کی فضیلت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو اس کا اہتمام کرے گا، پڑھنے کا، اس کا قرأت کرنے کا اہتمام کرے گا، تو اللہ پاک اس کو اس فتنے سے حفاظت فرمائیں گے جس کی خبر ہر نبی نے اپنے امتیوں کو دی ہے، فتنہ دجال۔ سورہ کہف۔ یہ کون تھے؟ غار والے۔ کیوں گئے تھے غار میں؟ کہ اس وقت کا بادشاہ کافر تھا، اور جب اس کو پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی ایمان لے کر آ گیا اور اسلام میں داخل ہو گیا تو سزائیں دیتا تھا اور تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ تو یہ جو لوگ تھے جو غار میں گئے اور پناہ لی غار میں جا کر، ان کو یہ خوف ہوا کہ ہم ایمان لے کر آ گئے اور وقت کے بادشاہ کو پتہ چل گیا جو کافر ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ظلم کی اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے ہم اپنا ایمان نہ کھو دیں۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے۔ اللہ پاک کو ان کی ادا کیسی پسند آئی کہ قرآن کے بیچ میں، وسط میں ان کے نام سے سورت اتار دی، اصحاب کہف کے نام سے۔ دنیا کے اندر سب سے برے کی بیوی ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والا بادشاہ فرعون ملک مصر، اور معلوم چل رہا ہے کہ بیوی آسیہ جو ہے ایمان لے کر آ گئی ہیں، ایمان لے کر آ گئی۔ بلایا، پوچھا کہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تو ایمان لے کر آ گئی؟ تو کہنے لگی، فرمانے لگی کہ ہاں، اگر تجھے پتہ چلی گیا ہے تو واقعی میں ایمان لے کر آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جس کلمے کی دعوت دیتے ہیں، جس رب کی طرف بلاتے ہیں، اس رب کو اپنا رب مانتی ہیں۔ تو کہنے لگا، تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں؟ جو میری بات کو نہیں مانتا، ایک طرف کا بازو دوسری طرف کا پیر کاٹ دیتا ہوں، ناکارہ کر دیتا ہوں۔ جو میری بات نہیں مانتا مجھے میخوں والا بادشاہ کہتے ہیں۔ زندہ انسانوں کو میخوں سے زمین پر گاڑ دیتا ہوں، گڑوا دیتا ہوں۔ موذی جانور آ کر اس کے گوشت کو اس کو کھا لیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی شاہی لباس ہیں اور شاہی جتنی بھی چیزیں سہولیات تجھے دی ہوئی ہیں، یہ ساری میں تجھ سے لے لوں گا۔ آج ایسے یہ اپنے ایمان پر جم گئیں اور کیا کہنے لگی، تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ تو کر لے، لیکن میں ایمان نہیں چھوڑوں گی، اب میں ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ اس عورت کے ایمان پر مضبوط رہنے کی وجہ سے
اور استقامت کی وجہ سے اور آخری دم تک ایمان پر رہنے کی وجہ سے بشارت کیا دی جا رہی ہے؟ دنیا کے اندر سب سے برے کی بیوی اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں امام الانبیاء سید المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر ان کے ساتھ ان کی جنت میں رہیں گی۔ یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے میرے دوستوں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں مبعوث کیے گئے، ان کی محنت کا میدان کیا، محنت کا عنوان کیا؟ 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی لائن سے بھیجے جا رہے ہیں، ایک ہی ترتیب سے آ رہے ہیں اور ایک ہی لائن کی محنت کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی لائن کی محنت، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لائن سے بھیجے جا رہے ہیں۔ محنت کا عنوان کلمہ لا الہ الا اللہ، اور محنت کا میدان انسانوں کے قلوب، انسانوں کے دل۔ یہ کلمہ پوری حقیقت کے ساتھ دل کے اندر اتر جائے، اس کا نور حاصل ہو جائے، ظلمتوں اندھیرے دلوں سے نکل جائیں، کیونکہ اندھیروں کے فیصلے، ظلمتوں کے فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اندھیری رات میں جا رہا ہے ایک وادی میں، اور پیر کے نیچے، وہاں ریشم کے باغ تھے، پیر کے نیچے نرم سی کوئی چیز محسوس ہوئی، تو اندھیرے میں کہنے لگا یہ نرم ریشم کا رسہ معلوم ہوتا ہے، قیمتی ریشم کا رسہ ہے۔ اس کو کندھے پر ڈال دیا، گھر پہنچا تو روشنی تھی، اجالا تھا، گھر والی بھی اور بچے بھی سب دیکھ کر بھاگ رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ کیوں بھاگتے ہو؟ تو کہنے دیکھو تو صحیح تمہارے کندھے پر کیا رکھا ہوا ہے؟ تو دیکھا تو ریشم کا رسہ نہیں بلکہ بڑا سانپ تھا، اژدہا تھا۔ اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جا رہے، پیر سے ٹھوکر محسوس ہوئی، پتھر سمجھ کر چھوڑ دیا، دن کے اجالے میں اسی وادی سے واپس آ رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ پتہ چلا کہ جس کو پتھر سمجھ کر پتھر سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، وہ پتھر نہیں تھا بلکہ سونے کی اینٹ تھی، قیمتی سونے کی اینٹ تھی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، اور ان کا ایک ہی نعرہ تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پچھلے نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے، وہ اپنی قوم کی طرف دعوت دیتے تھے، اپنی قوم کی طرف یہ کلمے کی دعوت کو پیش کرتے تھے، یا ایھا القوم۔ پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میرے دوستوں میں بھائیوں ایک خاص متعین وقت کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، ایک خاص علاقے قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدائن تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں ملاقات ہو رہی ہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ وہاں کے لوگوں کے لیے نبی جو ہے وہ شعیب علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جا رہا ہے مصر والوں کے لیے، بنی اسرائیل والوں کے لیے، فرعون اور اس کے ساتھ لوگ ہیں ان کے لیے۔ لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے میرے دوستوں قیامت تک آنے والے زمانے تک کے لیے بھیجا گیا ہے، اور محنت کا میدان قیامت تک آنے والے انسان ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں میرے دوست، اور تقسیم ہے دو حصوں میں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ جس کو اللہ پاک نے کلمے کی دولت سے نواز دیا، جس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، اب اس کے ذمے ہے کہ وہ سارے انسانوں کی طرف اس کلمے کی دعوت کو لے کر جائے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام ایک خاص قوم اور ایک خاص متعین وقت کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ قیامت تک کا، اور انسانیت آنے والی قیامت تک آنے والی انسانیت،
اور ختم نبوت کے طفیل، ختم نبوت کی برکت سے ہم سب کا یہ ایمان اور یقین کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا اس دنیا میں. ختم نبوت کی برکت سے اللہ پاک نے ہر کلمے پڑھنے والے مرد عورت، بچے بوڑھے جوان، کالے اور گورے، عرب اور عجم میں پھیلے ہوئے جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر ایک کو میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام عطا فرمایا. میرے دوست ہمارے مولانا جمہوری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا شرف، کتنا بڑا مقام اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہے امتی، ہو کے امتی، کام کریں نبیوں والا، کام کریں وہ جو انسانیت میں سب سے محبوب ترین اللہ کی نظر میں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا، امام الانبیاء والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اللہ پاک نے عطا فرمایا. میرے دوست تو ہمارے کراچی میں ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کوئی زمین کا ٹکڑا لیا، زمین کا پلاٹ لیا، کوئی 20 لاکھ کا پلاٹ لیا. ایک مہینے کے بعد صبح فجر کے بعد گھر کے باہر لوگوں کا مجمع، دوست احباب رشتے دار سارے اکٹھے. تو گھر والوں نے بلایا، اٹھایا کہ بھئی دوست احباب رشتے دار ملاقات کے لیے باہر آئے ہوئے، ذرا ملاقات کر لیں. تو باہر نکلے تو کہنے خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ کہنے حاجی صاحب آپ کی تو قسمت جاگ گئی. وہ کہنے وہ کیسے؟ کہنے کہ جو پلاٹ آپ نے 20 لاکھ کا لیا تھا ایک مہینے پہلے وہ 2 کروڑ کا ہو گیا ہے، وہ 2 کروڑ کا ہو گیا ہے. 20 لاکھ کا 2 کروڑ کا ہو گیا، قسمت جاگ گئی، بھاگ کھل گئے، ستارے روشن ہو گئے، ان کے کام بن گئے. اور جس کو میرے دوستوں بن مانگے اللہ پاک نے نبی والا کام دے دیا، امام الانبیاء والا کام عطا فرما دیا. کتنی بڑا شرف، کتنی بڑی. میرے دوستوں ساری حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ساری دنیا کی بادشاہت کرنے والے کی، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، یہ فقیر ہے، اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس ساری دنیا کے بادشاہ کی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ تخت پر جا رہے ہیں، اور نیچے سے دیکھنے والے نے دیکھ کر یہ کہا سبحان اللہ، اور وہ نیچے تشریف لے آئے. کیا کہا تم نے؟ ڈر گیا وہ بیچارہ. تو وہ عرض کرنے لگا آپ کے یہ سارے دیکھ کر، میں نے سارا نظام دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک نے کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو فرمایا کہ سلیمان بن داؤد کا یہ سلطنت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ سبحان اللہ کا اجر یہ ختم نہیں ہوگا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک نے میرے دوستوں ہم پر فضل فرمایا، کرم فرمایا. دعوت و تبلیغ کا کام کہ ہر مسلمان کا تعلق اس ذات عالی کے ساتھ بن جائے، جڑ جائے جس کے کرنے سے کام بنتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی ذات. اور اس کے مقابلے میں ہر چیز کا، ہر نظام کا، ہر ذات کا یقین دل سے نکل جائے، یہاں تک کہ اپنی ذات کا یقین بھی ہمارے دلوں سے نکل جائے. تو انسان دنیا میں آ رہا، اس سے پوچھا جائے کہ سورج کون نکالتا؟ تو کہتے اللہ پاک نکالتے. کیسے نکالتے؟ اپنی قدرت سے نکالتے. دن کو رات میں، رات کو دن میں کون تبدیل کر رہا؟ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کر لیں. کیسے کرنا؟ اپنی قدرت سے کر لیں. بیج سے تناور درخت اور اس کی حفاظت، اور اس کے اندر پھول، اس کے اندر پھلواریاں، اس کے اندر سبز پتے، اور اس کے اندر میٹھے میٹھے پھل، ذائقے دار پھل، یہ کون پیدا کر رہا؟ کہتے اللہ پیدا کر رہا، اپنی قدرت سے پیدا کر رہا. اور جب اللہ پاک اس کو طاقت دے دے، قوت دے دے،
کوہاٹ تبلیغی پھر سے مرکز پوچھو بھائی کے دکان کون چینل چلا کو رہا ہے؟ سبسکرائب کریں. جزاک کارخانہ اللہ. کون چلا رہا؟ زمین سے غلے کون، زمین سے پیداوار کون حاصل کر رہا؟ تو بہت بدل جاتے ہیں. یہ محنت میں نے کی تھی اس کاروبار پر، اس تجارت پر، یہ دکان پر محنت میں نے کی تھی، یہ زمین پر محنت میں نے کی تھی، اس بچے پر محنت میں نے کی تھی، یہ جوان ہو گیا. ماں باپ ہمارے یہاں تو وہ سمندری اور میدانی علاقے نا، لوگوں کو بات اتنی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ کے یہاں تو یہ پہاڑی علاقے، اور یہاں آگے جا کر تو بڑے بڑے درخت ہیں، 200 فٹ 300 فٹ چنار کے درخت ہیں. تو ان سنگلاخ، ان پتھر والے، ان چٹانوں جیسے پہاڑوں پر اس پر ہل کون چلا رہا؟ پھر ادھر بیج کون لگا رہا ہے؟ اس بیج کو سیدھا کون کر رہا؟ اس بیج کو کون پھاڑ رہا؟ اس کے اندر کوپل پہاڑوں پتھروں میں سے کون باہر نکال رہا؟ اور جڑوں کی کوپل کیسے نیچے، کون اس کی حفاظت کر رہا؟ اور پھر اس 200 درخت کے اوپر آخری پتے کو توڑو تو اس میں پانی کا قطرہ کون پہنچا رہا؟ کوئی موٹر کا نظام نہیں ہے، کوئی پمپ کا نظام نہیں ہے. یہ کہیں کہ بچہ پیدا ہوا، وہاں ماں نے اپنی چھاتی سے لگایا، اس کو دودھ پلایا، اس کو خوراک تک پہنچایا. تو گائے کا بچہ پیدا ہو رہا، وہ اپنی ماں کے تھنوں کی طرف کون اس کو لے کے جا رہا؟ اونٹنی کے بچے کو اس کی تھنوں کی طرف کون پہنچا رہا؟ بکری کے بچے کو اس کی تھنوں کی طرف کون پہنچا رہا؟ ایک آدمی آیا ہمارے یہاں، تو وہ کہنے لگا کہ بکری اس نے پالی ہوئی تھی. وہ شہری آدمی تھا، بیچارے کو پتا تو تھا نہیں، پڑھا لکھا تو تھا یونیورسٹی کا. تو وہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ جانوروں کے ڈاکٹر تھے، اس کے پاس اس نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب بکری دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو خوراک وغیرہ دیتے ہیں؟ ہاں جی خوراک تو دیتے ہیں اس کو، لیکن کھاتی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کیا خوراک دیتے ہیں؟ کہتے ہیں گوشت دیتے ہیں، اس کو تازہ تازہ گوشت دیتے ہیں، اس کے سامنے رکھتے ہیں، بکری کے سامنے تازہ تازہ گوشت رکھتے ہیں اس کو. تو اللہ کی بندی ہے، اس کی فطرت تھوڑی نا ہے. اگر تم اس کو گوشت سامنے رکھو تو وہ تو گوشت تو نہیں کھائے گی. پھر عجیب بات انہوں نے فرمائی، فرمانے کہ جتنے بھی مسلمانوں کے لیے 4 ٹانگوں کے جانور حلال اللہ نے کیے ہیں، جن کا گوشت حلال کیا گیا ہے مسلمانوں کے، انسانوں کے لیے 4 ٹانگوں والے جانور، ان میں سے کوئی بھی جانور گوشت نہیں کھاتا. روزانے کا مشاہدہ اللہ پاک اپنی قدرت کا کروا رہے ہیں کہ دیکھو جس کا تم گوشت کھا رہے ہو وہ گوشت تو کھاتا ہی نہیں ہے. اس کا گوشت آتا کہاں سے؟ اس بکری کا گوشت کہاں سے آ رہا؟ یہ تو پتے کھا رہی ہے، یہ تو بھوسا کھا رہی ہے، یہ تو چنے کے دانے چبا رہی ہے، یہ تو پانی پی رہی ہے. اس کا گوشت آ کہاں سے رہا؟ یہ گائے میں گوشت کہاں سے بن رہا؟ یہ اونٹ کا گوشت کہاں سے بن رہا؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس ذات عالی کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا، ایمان کو حاصل کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا فرمائی جا رہی ہے 40 برس کی عمر میں. 23 برس کا زمانہ نبوت کا، 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 10 سال مدینہ منورہ کے. اس 13 برس میں جو مکہ مکرمہ کے دن گزرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد کے، اس 13 برس میں آخری زمانے میں، مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں ایک حکم آیا نماز کا. آخری زمانے میں ایک حکم آیا نماز کا. باقی سارے احکامات، زکوٰۃ کا، حج کا، روزوں کا، عورت کے لیے پردوں کا، شراب کی حرمت کا، اور جتنے بھی عوام، جتنے بھی احکامات ہیں، سارے کے سارے مدینہ منورہ میں. تو سارے عقل رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے. نوٹوں کو تو سب پہچانتے ہیں نا. یہ 500 روپے کا نوٹ، کوئی 500 روپے کے نوٹ کو پھاڑے گا تو نہیں، عقل سمجھتے ہیں ہر آدمی.
تو اس بات کو بھی ہم سمجھیں کہ 13 برس جو مکہ مکرمہ کا زمانہ تھا، ایک حکم آخری زمانے میں آیا، آخری وقت میں آیا مکہ مکرمہ کے، نماز کا حکم۔ باقی 13 برس میں کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کیا تھی، اور صحابہ رضوان علیہم اجمعین کی محنت کیا تھی؟ یہ جو ساری قربانیاں ہو رہی تھیں، یہ کس وجہ سے ہو رہی تھیں؟ قرآن پاک کی آیاتیں جو اتر رہی تھیں، جبرائیل علیہ السلام جو قرآن لے کر آ رہے تھے، ان میں کس بات کا مطالبہ تھا؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا، ایمان کو بنایا ہے، اور پھر قرآن کو سیکھا ہے ہم نے۔ یہ ایمان جب دلوں میں اترتا ہے میرے دوستوں، اور کس اعلیٰ درجے کا ایمان حاصل کیا پھر۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ لوگوں کا رش مدینے سے باہر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اپنے گھوڑے پر، لوگوں کا رش، لوگوں کا مجمع دیکھ کر اپنے سواری کو روکا اور پوچھا لوگوں سے سواری پر رہتے ہوئے کہ کیا بات ہے، کیوں یہاں جمع ہیں سب کے سب لوگ؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ مدینے میں ایک شیر آ گیا جنگل سے، اور وہ مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے، جس کی وجہ سے سب خوفزدہ مدینے سے باہر نکل آئے ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لے کر آئے، گھوڑے سے نیچے اترے، نیچے اتر کر اس مجمع کو چیرتے ہوئے لوگوں سے پوچھا کدھر ہے وہ شیر؟ تو لوگوں نے اشارے سے بتلایا کہ فلانی جگہ پر ہے۔ تو چلنا شروع کر دیا شیر کی طرف، اور شیر کے پاس پہنچ گئے، اور شیر کا کان پکڑ کر مروڑ دیا، اور اس کو ایک چپت بھی لگائی، ایک تماشا بھی لگایا، اور شیر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر اللہ نے کسی کو چیر پھاڑنے کا تجھے حکم دیا ہے تو اپنا کام نمٹا لے، اور اگر ایسا کوئی حکم نہیں ہے تو پھر لوگوں کو پریشان نہ کر اور یہاں سے چلا جا۔ وہ شیر دم دبا کر وہاں سے نکل گیا مدینہ منورہ سے۔ دوبارہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس شیر کو دوبارہ مدینے میں نہیں دیکھا۔ پھر بڑی حیران والی بات ہے نا جی، کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے اور گھوڑے سے نیچے اتر کر جا رہا کس کی طرف؟ شیر کی طرف۔ شیر کو تھپڑ مار کر اس کو نکال دیا۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، شیر کا کان پکڑنا۔ لیکن اس سے زیادہ حیران کن بات کیا ہے کہ وہ کیا یقین تھا، وہ کیا ایمان تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور شیر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ہمارے جیسے تو کوئی ہوتا ہے تو گھوڑا واپس دوڑا کر دوسری طرف چلا جاتا، اور زیادہ مدینے سے دور چلا جاتا۔ اس بات کا یقین دلوں کے اندر اتارنا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور جس طریقے سے ساری کی ساری مخلوق اپنے بننے میں، وجود میں آنے میں، قائم ہونے میں اللہ کے امر اور اس کے حکم کی محتاج ہے، اسی طریقے سے یہ ساری کی ساری مخلوق نفع اور نقصان دینے میں بھی اللہ کے حکم، اللہ کے امر کی پابند ہے۔ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور وہ جو کافر جو تھے انہوں نے ساری کشتیاں دریا کے کنارے سے اور سمندر کے کنارے سے نکال دی۔ اب یہ مسلمان جب یہ علا بن حضرمی کی جماعت وہاں پر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ کشتیاں تو گئے ہیں نہیں، اور بحرین جانا بھی ہے، ادھر کے لیے تشکیل ہوئی ہے، طے ہوا ادھر جانا، تو جانا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مختصر سی دعا کے کلمات پڑھ کر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ڈالو اپنی سواریاں سمندر کے اندر، اور جب سمندر کے اندر اپنی سواریاں ڈال دی تو وہ سمندر پر اس طرح دوڑ رہی تھیں جیسے سخت زمین پر دوڑتی ہیں، اور اس طرف کے جو کافر تھے بحرین کے ملک کے اندر، جب انہوں نے مسلمانوں کی اس جماعت کو آتے ہوئے دیکھا اپنی طرف تو کیا کہنے لگے کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ دیو آمد، دیو آمد، یہ تو دیو ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے جو دو گھوڑوں کو سمندر کے اوپر دوڑاتے ہوئے وہیں طرف آ رہے ہیں۔ اور وہ وہاں سے نکل گئے،
اور سارا علاقہ مسلمانوں کے پاس آ گیا اور یہ علاقہ فتح کر کر ان کا ساز و سامان لے کر واپس مدینہ منورہ بھی پہنچ گئے. اور جب وہ سارا مال غنیمت دکھایا تو لوگ حیران ہو گئے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنی بڑی کامیابی. سب کو حیرت ہوئی. اور حیرت والی بات بھی ہے کہ پانی کے اوپر گھوڑوں کا دوڑنا بڑی حیرت کن بات ہے. لیکن اس سے زیادہ حیران کن بات کیا ہے؟ اس سے زیادہ حیران کن بات کیا ہے کہ وہ کیا یقین تھا مسلمانوں کی اس جماعت کے دلوں کے اندر. علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں کے دلوں کے اندر وہ کیا یقین تھا، وہ ایمان کی کیا سطح تھی. جب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈالو گھوڑے پانی کے اندر اور ادھر ٹھاٹے مارتا وہ سمندر ہے اور دوسری طرف اس سمندر کے جہاں پہنچنا ہے بحرین کا ملک ہے، تو اس سے زیادہ یہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ یقین دل کے اندر، وہ ایمان کی وہ کیفیت دل کے اندر. میرے دوستوں میرے بھائیوں، یہ کلمہ زبانوں کا بول نہیں ہے جبکہ اس کے بول بھی کتنے عظیم ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، نہ صرف اس کے گناہ معاف بلکہ اس کے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. مسلمانوں کی جماعت جاری ہے روم کی طرف، اور وہاں ہرقل جو ہے اپنے محل کے اوپر چھت پر آ کے کھڑا ہو گیا، بالکونی کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا. وہ حقیقت کلمے کی حقیقت والے تھے. تو اس کو دیکھ کر مسلمانوں کی جماعت نے کیا کیا؟ نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو جو بالا خانے میں ہرقل جو کھڑا ہوا تھا اپنے محل کے اندر، اس کا وہ بالا خانہ ایسے ہلنے لگا جیسے تیز ہوا سے درخت کی شاخ ہلتی ہے. گھبرا گیا، ایک دم گھبرا گیا. اور پھر جب وہ خاموش ہوئے مسلمان تو پھر اس کی وہ جو بالکونی تھی وہ رک گئی. اور جب دوبارہ انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پھر وہ دوبارہ اسی طرح ہلنے لگی. میرے دوستوں میرے بھائیوں، اس کلمے سے مطالبہ اس کی حقیقت کو حاصل کرنا. دعوت و تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے وہ اسی بات کی محنت ہے کہ یہ کلمے کے بول، کلمے کے لفظ ہماری دل کی حقیقت بن جائیں، اس کا نور ہمارے دلوں کے اندر داخل ہو جائے. پھر جسم سے نکلنے والے اعمال وہ ہوں گے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. پھر آنکھیں وہ دیکھیں گی جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. پھر کان وہ سنیں گے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. پھر زبان وہ بولے گی جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. ہاتھ پیر دل دماغ وہاں استعمال ہوں گے جہاں سے اللہ راضی ہوتے ہیں. میرے دوست، جنہوں نے محنت کی تھی اس کلمے کی حقیقت کو حاصل کیا تھا، وہ تو دنیا سے جائیں اس حالت میں کہ پریشان ہوں. انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات کے افضل ترین انسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. تو چار جو لوگ کھڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پریشان ہیں تھوڑے. تو پوچھا لوگوں نے اللہ کے رسول کے خلیفہ کیا بات ہے پریشان ہے؟ تو فرمانے لگے میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ آخری وقت ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان میرے ہاتھ سے نکل جائے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مرتبہ تو امامت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں، نمازوں کے امام بنے ہیں. خنجر لگ رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور جب دودھ پیا آخر میں تو وہ دودھ اسی رنگ کا باہر نکل رہا ہے معدے سے. لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب موت قریب ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے
کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لا نبی آبادی، لیکن اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور فرمایا کہ جس گلی سے عمر گزر جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان گزر نہیں سکتا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ایک قریشی کو قبر میں رکھا جائے گا اور منکر نکیر آ کر اس کو بٹھائیں گے اور سے سوال پوچھیں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک، کہ آپ کے رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اندر دکھا کے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو وہ جواب میں فرمائیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور منکر نکیر سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے تو یہ فرمائیں گے کہ میرا دین تو دین اسلام ہے، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ اور جب پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا جانتے ہو تو فرمائیں گے کہ یہ میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بتاؤ تم ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو منکر نکیر ایک طرف جا کر آپس میں بات کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہمارے ساتھ آج، ہم ان کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، یہ ہماری طرف بھیجے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں تو کس کیفیت کے ساتھ کہ خون نکل رہا ہے اور نیزہ کی حالت آ رہی ہے، اور بیٹے ابن عمر نے سر جو اپنی گود میں رکھ لیا تو فرما رہے کہ اے میرے بیٹے عبداللہ، میرا سر زمین پر ریت پر مٹی پر ڈال دے۔ تو انہوں نے اپنی پنڈلیوں پر رکھ لیا تو فرمانے لگے کہ عبداللہ تجھے سمجھ میں نہیں آئی میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں میرا سر، میرا چہرہ جو ہے زمین پر مٹی پر ڈال دیں۔ اور جب انہوں نے سر مبارک جو تھا وہ جو مٹی پر رکھا، ریت پر رکھا، تو اپنے رخسار مبارک، اپنے گال کو زمین کے ساتھ رگڑتے تھے اور کیا فرماتے تھے، وہ تیری بھی ہلاکت ہے اور تیری ماں کی بھی ہلاکت ہے اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ دو قیدیں اور دو آزادیاں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، دو قیدیں اور دو آزادیاں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر دنیا کے اندر آزاد بن کر زندگی گزارے گا من چاہی، رب چاہی کو چھوڑ کر من چاہی کون گزارے گا؟ اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی کو گزارے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی کو گزارے گا، آزاد بن کر جہاں دل چاہا دیکھ لیا، جو دل چاہا سن لیا، جو دل چاہا بول دیا، جیسے دل چاہا ہاتھ پیر دل دماغ کو استعمال کر لیا، ہمیشہ ہمیشہ کے قید خانے میں جانا پڑے گا میرے دوست۔ اور جو دنیا کے اندر پابند والی زندگی گزارے گا، قید خانہ سمجھ کر گزارے گا، اللہ کے حکم کی پابندی کے ساتھ، آنکھوں کو، دل دماغ کو، جسم کے اعضاء جوارے کو، تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آخرت کی عبدالوباد والی زندگی میں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کو اللہ پاک آزادی والی زندگی عطا فرمائیں گے، ساری خواہشیں اس کی پوری کی جائیں گی، ساری نعمتیں اس کو دی جائیں گی۔ ایک جماعت سال کی افریقہ میں گئی، ہماری سرحد کے علاقے کی، تو اس سال میں ان کی عید بھی آ گئی، تو عید کے دن انہوں نے جوڑے پہنے نئے عید کے جو پاکستان سے لے کر گئے تھے، اور وہ جوڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف گئے، کچے راستے تھے، مٹی کے راستے ہوتے ہیں افریقہ کے اکثر ملکوں میں، تو بارش ہو گئی تو ان کے سارے کپڑے وغیرہ جو تھے مٹی آلود ہو گئے اور کیچڑ سے بھر گئے۔ پہلے انہوں نے کچھ دھوئے ہوئے اس کو کچھ سیٹنگ کر اپنی مسجد میں تشریف لے گئے، عیدگاہ کی جگہ پر، عید کی نماز کی جگہ پر آگے صف میں جا کر بیٹھ گئے۔ مقامی لوگ آئے، ان کے کپڑے صاف ستھرے تھے، تو انہوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا تھوڑا پیچھے ہو جائیں، اب ساروں کو تکلیف ہوگی، تو پیچھے ہوتے 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 بالکل آخر میں جا کر پہنچ گئے۔ بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ماجرا ہوا۔ اور یہاں پاکستان میں ان کے بچے گلی میں کھیل رہے تھے،
تو دوسرے بچے ان کے ساتھ جو کھیل رہے تھے وہ کہنے لگے کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ وہ کہنے وہ تو اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں، افریقہ کے ملک میں سال کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو بچے دوسرے بچوں سے کہنے لگے کہ تمہارے ابا تو گھر پر نہیں ہیں، اور ہمارے ابا تو ادھر ہی ہیں، اور ہمارے ابا تو ہمارے لیے جو ہے عید کے لیے نئے نئے جوتے لے کر آئے ہیں، نئے نئے کپڑے لے کر آئے ہیں، اور کل جو ہے ہم عیدگاہ میں بھی جائیں گے، اور جو عیدگاہ کے بعد جو ہے عید کی نماز پڑھ کر پھر ہم نے رشتہ داروں کے نانا نانی کے یہاں، دادا دادی کے یہاں، اور خالو کے یہاں، چچی کے یہاں، اور جو ہے نا خالہ کے یہاں سب جگہ جائیں گے، اور بھی مٹھائیاں کھائیں گے، اور خوب کھانے کھائیں گے، اور خوب جو عیدی وغیرہ جمع کریں گے، خوب مزے کریں گے۔ تمہارے پاس تو گھر پر نہیں ہے، تم تو کہیں جاؤ گے بھی نہیں، اور تمہارے تو کپڑے بھی نہیں آئے، تمہارے تو جوتے بھی نہیں آئے، اور تمہیں تو مٹھائیاں بھی نہیں ملیں گی پھر۔ اور بچوں کو یہ بات تو سن کر رونے لگے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا تبلیغ والوں کا دل پلاسٹک کے ہیں، یہ پلاسٹک کے نہیں ہیں، یہ اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ تو یہ بچے روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے، تو ماں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، تو انہوں نے ساری بات بتائی، تو ماں بھی خوب روئی، بچوں سے لپٹ کر یہ ماں بھی خوب روئی۔ اور رونے کے بعد پھر چونکہ گھر کے اندر ماحول تھا، ایک تعلیم کا حلقہ لگتا تھا، روزانہ ایمانیات کی باتیں ہوتی تھیں، اور مشورہ گھر میں ہوتا تھا، اور گھر میں ہمارے دعوت موجود تھے، گھر کے اندر ذکر کے حلقے تھے، گھر کے اندر نمازوں کی پابندی تھی، قرآن کی تلاوت تھی، اور بچوں کے ہر چیز کو سنت کے مطابق لانے کی ماں اور باپ کے دونوں کوشش کیا کرتے تھے، اور ساری دین کی ساری سمجھ کے بچے بھی ماشاءاللہ رکھتے تھے۔ تو ماں نے پھر ان کو دعوت دی اور بچوں کا جذبہ بنایا کہ یہ جو ان کی جو عید ہے جو کل آنے والی ہے، یہ تو آئے گی کل کے بعد، یہ باسی ہو جائے گی، ان کے کھانے پکانے بن جائیں گے، اور ان کے شربت سارے بدبودار پیشاب بن جائیں گے، اور ان کے کپڑے بوسیدہ ہو جائیں گے، اور جوتے ٹوٹ جائیں گے، لیکن تمہارے والے جو اللہ کے راستے میں گئے ہیں وہ ایسی عید لے کر آئیں گے جو کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، جو جوتے کبھی ٹوٹیں گے نہیں، پھٹیں گے نہیں، جو کھانے کلو کے حساب سے نہیں منو ٹنو کھاؤ گے لیکن کبھی پکانا نہیں بنے گا وہ، تو شربت پیو گے تو ایک ڈکار آئے گی اور شربت ہضم ہو جائے گا۔ خوشیاں ایسی ہوں گی جو کبھی غم میں تبدیل نہیں ہوں گی، جوانی ایسی ہوگی جو کبھی بڑھاپے میں نہیں بدلے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ تو بچے بھی جا کر خوش ہو گئے، انہوں نے جا کر گلی کے دوسرے بچوں کو دعوت دی، اور یہ جو دوسرے بچے تھے یہ اپنے گھروں کے گئے، اور انہوں نے کہا بھائی ہمیں بھی وہی والی عید چاہیے جو فلانے کا باپ گیا ہے اللہ کے راستے میں عید لینے کے لیے، ہمیں بھی وہ والی عید چاہیے۔ تو ایک ماحول کی برکت سے اللہ پاک کا فضل کرم احسان ہوا کہ ایک بات چل پڑی الحمدللہ۔ عائشہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ساری دنیا میں بات چل پڑی ماشاءاللہ سے، ایک انقلاب آ گیا پوری دنیا کے اندر۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کے بعد جب پہلی جماعت نکلی میواتیوں کی اور حقہ پی کر جب واپس آئے تو مرکز سے نکل کر ان کا استقبال کیا، فرمایا کہ انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا۔ تو میواتی کہنے لگے حضرت ہم نے تو پورا وقت مسجد میں بھی نہیں گزارا، درختوں کی سائے کے نیچے حقہ پی کر آ گئے، تو آپ کہہ رہے انقلاب آ گیا؟ تو حضرت نے فرمایا جو کام امت صدیوں سے چھوڑ بیٹھی تھی، جس کے ساتھ مددوں کے نصرتوں کے وعدے ہیں، آج دوبارہ سے امت نے اس کام کی نسبت سے قدم اٹھا دیا، باطل پر چوٹ پڑ گئی۔ اب پاکستان سے پہلی جماعت 1956 میں امریکہ میں گئی، ہمارے کراچی کے امیر صاحب بھی تھے، شاہ صاحب یہ ہمارے پیر صاحب جانتے ہیں ان کو، بھائی ابراہیم عبدالجبار صاحب، تو جب تشریف لے گئے جماعت میں تو کہہ رہے تھے 1956 میں ہوائی جہاز نہیں تھے، پانی کے جہاز سے گئے تھے۔ جب امریکہ کے ساحل پر یہ جہاز لنگر انداز ہو گیا، سیڑھیاں لگیں، سیڑھی رکھ کر یہ جماعت والوں نے بھی کندھے پر بستر ڈال کر نیچے آئے، تو اخباری نمائندے تھے انہوں نے تصویریں کھینچ لی۔ صبح کو وہ فرمانے لگے کہ ناشتے کا سامان لینے کے لیے ہم گئے، سڑک پر تلاش کر رہے تھے ناشتے کے سامان کا، تو تبلیغ والے تو کسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں، نہ کسی سے ناشتہ مانگتے، نہ روٹی مانگتے، نہ کپڑا، نہ لتا، نہ صابن، نہ پیسے، کچھ نہیں مانگتے۔ بادشاہوں کو اپنی بادشاہت مبارک، وزیروں کو ان کی وزارت مبارک، مال والوں کو ان کا مال مبارک، سواری والوں کو ان کی سواری مبارک۔ ایک ہی مطالبہ ہے کہ اللہ کی مان لو، اللہ کے نبی کے طریقے پر آ جاؤ، دنیا آخر دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور کچھ نہیں چاہیے کسی سے۔
اس ترتیب سے جب بھی امت اٹھی ہے ہمیشہ اس نے باطل کو پاش پاش کیا میرے دوست. تو وہ جماعت جب اتر رہی تھی تو اگلے روز جب انہوں نے دیکھا اخبار میں تصویریں تو نیچے وہ قریب میں گئے تو دیکھا واقعی یہ تو ہماری جماعت کی تصویر ہے. تو اس کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا تھا 1956 میں امریکہ کے اخبار کے اس ایڈیٹر نے، اس مدیر نے، اور وہ جملہ کیا تھا کہ دیکھنے سے تو یہ لوگ فقیر معلوم ہوتے ہیں. کیوں کہ ان کے بستر کندھے کے اوپر ہیں، دیکھنے سے فقیر معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے پاس تو ٹیچیاں بھی نہیں ہیں. دیکھنے سے یہ لوگ فقیر معلوم ہوتے ہیں لیکن انسانیت کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہوگا. 1956 وہ انگلستان جو دین اسلام کو مٹانے پر ساری دنیا کے اندر اسکیمیں بنانے کا مرکز بنا ہوا تھا، وہ پیرس جہاں کوئی مسجد نہیں تھی میرے دوستوں، اس تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی نقل و حرکت کی برکت سے تھوڑے عرصے کے اندر ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، 5000 مسجدیں فرانس کے اندر، ایک 4000 مسجدیں